میرا نام ہے سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو بلوچستان کا ایک پہاڑ کی چوٹی دکھانی ہے۔ زیادہ اونچی نہیں ہے، چھوٹی سی پہاڑ کی چوٹی ہے۔ 2707 میٹر میرے جی پی ایس نے اس کی اونچائی بتائی تھی، لیکن گوگل ارتھ پہ یہ جو آپ کو میں نقشہ اس وقت دکھا رہا ہوں اور وہ اس پہ میں نے مارک بھی کر دیا خواجہ عمران، وہ تو گوگل ارتھ کے مطابق وہ کوئی 2670-80 میٹر ہے۔ یہ میں نے پہلی بار اس پہاڑ کے بارے میں، خیر وہ ایٹلس سے تو بہت بار دیکھا ہوا تھا، لیکن پہلی بار جو اس کو قریب سے دیکھا تو وہ 1992-93 کی بات ہے، جب میں ریلوے لائنوں کے اوپر بڑے سفر کرتا تھا، اور میں نے شوق کی خاطر صرف کوئٹہ سے چمن کا ٹرین کا سفر بھی کیا ایک بار۔ تو وہ جو شیلا باغ کا ریلوے اسٹیشن ہے اور وہاں پہ جو ایک سرنگ ہے جسے کھوجک ٹنل کہتے ہیں، وہ خواجہ عمران کے پہاڑ کے بیچ میں سے گزرتی ہے۔ وہ جو پہاڑ ہے، وہ ماسف جو ہے پورا، اس کو خواجہ عمران کہتے ہیں۔ یہ ٹنل کی آپ کو میں نے ایک تصویر بھی آپ دیکھ لیں، یہ میں نے اس کے اوپر ایک علیحدہ سے وی لاگ کیا ہوا ہے، جو کہ بتایا تھا کہ وہ شیلا باغ نہیں ہے، کسی لڑکی کے نام پہ نہیں ہے، شیلا باغ ہے یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے اور جو آبادی ہے یہاں پہ۔ اور شیلا یہاں کی پشتوں میں چھوٹی ندی کو کہتے ہیں، تو وہ ندیوں سے جو باغ بنے تھے اس کی وجہ سے اس کو شیلا باغ کہتے تھے۔ وہ ایسے روایتوں میں لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی وہ شیلا ایک ناچنے والی تھی، جب ٹنل بن رہی تھی تو وہ کام کرنے والوں کو کی دل جوئی کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ لایا گیا تھا۔ سب جھوٹ۔ تو تب جب میں پہلی بار یہاں پہ 92 یا 93 کی بات ہوگی گزرا، تو وہ پہاڑ کو قریب سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد جب یار دوستوں سے پوچھا کہ یہ خواجہ عمران کون تھا، انہوں نے کہا یار یہ کوئی پہلے زمانے میں کہتے ہیں کوئی پیر گزرا ہے اور لوگ وہاں پہ وہ کرنے جاتے ہیں، بچوں کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں۔ تو میرے کان فوراً کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ وہی زمانہ ہے جب میں دھرتی ماں کی پوجا گاہوں کے اوپر بھی کچھ کھوج کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ جتنی ہمارے یہاں پہ مسلمان یہ مقبرے اور زیارتیں بنی ہوئی ہیں، جیسے چولستان میں چنن پیر، یا آپ کا بھلا ہو جائے جنوبی وزیرستان میں پریغل کا جو پہاڑ تھا، یا ادھر جنوبی وزیرستان میں ہی، ویسے تو میں بلوچستان کی طرف سے اس پہ گیا ہوں 2 دفعہ، لیکن وہ جو تخت سلیمان ہے اور وہاں پہ بھی دعا ہوتی ہے بچوں کے لیے، اور بے شمار ایسی جگہیں ہیں۔ تو میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یار جو بچے کی دعا کرنے جاتے ہیں تو یہ ضرور یہ بھی دھرتی ماں کی پوجا گاہ ہی ہوگی۔ اور بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی وہاں میں نے پہلے دیکھے تھے، اس میں یا تو کوئی علامت ایسی تھی کہ یہ پہلے ہم سے پہلے پری اسلامک یہ شرائن تھی، یا کوئی جو دھرتی ماں کی پوجا گاہ کی جو اصول ہیں یا جو پرنسپلز ہیں، کہ یا پھر جو جیسے دھرتی ماں کے جو پوجا گاہ کے لیے جو پرنسپلز طے ہیں کہ جی اس کے اوپر چھت نہیں ہوگی اور وہ اونچی جگہ پہ ہوگی یا پانی کے نزدیک ہوگی، وہ اس طرح کی وہ پورے ہوتے تھے۔ تو بڑا تجسس ہوا کہ میں بھی جا کے خواجہ عمران کی جو یہ پوجا گاہ ہے یا جو زیارت ہے، اور وہ دیکھوں کہ وہاں کس طرح کا کام ہوتا ہے۔ اور یار دوستوں نے کہا کہ نہیں، وہ سفر بڑا مشکل ہے، کہ 1.5-2 دن لگتے ہیں، پانی وانی بالکل نہیں ہے کہیں بھی، اور اوپر بھی پانی نہیں ہے، اور تو ذرا مشکل سفر ہے، تو چھوڑو پرے کیا کرنا ہے یار۔ تو خیر وہ اور کاموں میں لگے ہوئے تھے، وہ رہ گیا، حتیٰ کہ 2018 آ گیا اور میرا دوست عزیز جمالی وہاں پہ کوئٹہ میں تھا، تو ہم کچھ بات کر رہے تھے کہیں جانے کی، کوئی چھوٹا موٹا ٹریک کرنے کی، تو خواجہ عمران کا ذکر ہوا۔
تو عزیز نے مجھے کہا کہ نہیں اب تو بالکل قریب تک بندہ پہنچ سکتا ہے، وہاں پہ ایک ملیشیا کی پوسٹ بن گئی ہے، لاجور اس گاؤں کا نام ہے، وہاں تک آپ گاڑی پہ جاتے ہیں اور پھر 1-1.5 گھنٹے کی اوپر ٹریک ہے۔ تو عزیز بڑا تیز واکر ہے، بڑا مزہ ہوا ٹریکر ہے، اس نے بلوچستان کی کم ہی جگہیں چھوڑی ہیں، تو اور ادھر بھی گلگت بلتستان میں بھی خوب ٹریکنگ کی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا عزیز اگر 1-1.5 کہہ رہا ہے تو میں شاید 2 میں پہنچ جاؤں گا، لیکن جانا ضرور چاہیے۔ چنانچہ ستمبر کے دن تھے، تو ہم کوئٹہ سے ایک دن بہت سویرے نکلے، چمن پہنچے، اور پھر چمن یاد رہے کہ یہ بالکل افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہے، اور پرلی طرف سپن بولدک ہے افغانستان کی آبادی، اور پھر وہاں سے آپ قندھار جاتے ہیں۔ تو چمن سے نکل کے ہم ساؤتھ کی طرف آئے، جنوب کی طرف، اور اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں گوگل ارتھ کا تو اس پہ چمن سے یہ آپ کا جو خواجہ عمران ہے، میں نے مارک کر دیا خواجہ عمران کی چوٹی کو، یہ اگر جیسے کہ شاہین اڑ کے آئے گا تو وہ سیدھا کا سیدھا 25 کلومیٹر بنتا ہے اگر آپ بالکل سیدھے اڑ کے آئیں، لیکن ہمیں وہ چکر وکر کھا کے آنا پڑا۔ بہرحال وہاں ایک جگہ وہ جو ملیشیا کی پوسٹ تھی اس سے ہم نے آگے تھوڑا سا، میرا خیال ہے کوئی 2-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر آگے آئے ہوں گے، تو ایک جگہ گاڑی کھڑی کر دی گئی، اور وہاں پہ وہ ایک پستے کا درخت تھا، اس کی چھاؤں میں ایک قریب میں ایک تھکڑ سا پک اپ ٹرک کھڑا تھا، اور اس پستے کی درخت کی چھاؤں میں ایک ٹبر بیٹھا ہوا تھا، بندہ تھا، اور شاید 2 عورتیں تھیں اور کچھ 1-2 بچے تھے۔ تو عزیز نے مجھے کہا یہ بھی دیکھو دعا کرنے آئے ہیں، مزید بچوں کے لیے ابھی 2 ہیں اور ابھی انہیں اور چاہیے، تو اب یہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور خیر ہم نے وہاں پہ گاڑی کھڑی کی، اور وہ ہمارے ساتھ جو چمن سے ایک ملیشیا کا سپاہی شامل ہو گیا تھا جس کا نام محمد اکرم تھا، وہ عزیز جمالی کا بیٹا، 10-11 سال اس کی عمر، اور وہ بڑا چیتا ہے، اس کا نام شاہ زین ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اور ہم پہاڑ کے اوپر چل پڑے۔ اب پہاڑ بالکل خشک تھا، کیونکہ میرا خیال ہے پچھلی گزری گرمیوں میں اس میں کوئی بارش بھی کم ہوئی ہوگی، ویسے ہی بلوچستان کی پہاڑیاں تو ویسے ہی خشک ہیں، تو جتنی بھی بارش پڑے وہ جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو وہ تو خشک لگتی ہیں۔ بہرحال ہم وہاں سے چل پڑے، پہاڑی بالکل بنجر بے آب ہو گیا جسے آپ کہتے ہیں، اب جھاڑیاں بھی خشک ہو چکی تھیں، ستمبر کا مہینہ آ چکا تھا، جو کوئی سبزہ تھا وہ سب ختم ہو رہا تھا، اور واقعی ہم 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے ہم لوگ چوٹی کے اوپر پہنچ گئے۔ تو یہ جو اس کی خواجہ عمران کی چوٹی ہے، یہ آپ اسے بھی ویل بیک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اوپر سے بالکل چپٹی ہے، فلیٹ ہے، اور اس کے جو جنوب کی طرف والا، جو ساؤتھ والا اس کا جو نکر ہے، وہاں پہ 2 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو جو پیچھے چھتیں سی دکھ رہی ہیں وہ ان 2 کمروں کی ہیں، وہ زیارت کرنے والے جو آتے ہیں، جو بچے کی دعا کرنے آتے ہیں، وہ ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ زیارت کم ہوتی ہے، پکنک زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب میں نے اپنے پیشین کے دوستوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پکنک کے لیے بڑی جگہ ہے، اور ہم لوگ تو وہاں جب بھی جائیں بارش اگر ہو جائے تو کوئی اوپر تالاب چھپڑی سی تھوڑی سی جو بھر جاتی ہے، تو پھر ہم لوگ بکرا شکرا لے کے جاتے ہیں، ادھر ہم پھر بڑی پکنک کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کمرے سے مغرب کی طرف نیچے جو ڈھلان تھی اس کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ ہڈیوں کا ایک انبار تھا، کوڑے کا انبار تھا، پلاسٹک کے وہ بوتلیں سوڈے کی، اور یہ اسے کیا کہتے ہیں آپ، اپنا یہ جو پیکنگ مٹیریل، بسکٹس اور یہ وہ چائے کے خالی ڈبے، دودھ کے خالی ڈبے، وہ خوب وہاں پہ پھینکا ہوا تھا۔ وہ ہماری ایک خصلت بن چکی ہے کہ کوڑا گند ضرور کرنا ہے ہر تھان جا کے۔ اور اگر آپ دور مغرب کی طرف دیکھتے تھے تو آپ کو افغانستان نظر آتا تھا، وہ کچھ نہیں، کوئی خاص نہیں، ایسی بس سوکھی پہاڑیاں ہی تھیں وہاں پہ بھی۔ ادھر سے اگر آپ پہاڑی کی شمال کی طرف آئیں تو یہ ایک قبر تھی، اور 1906 کا جو گیزٹیئر ہے
کوئٹہ پشین کا، اس میں وہ صاحب نے لکھا ہے گورے نے کہ جناب یہ خواجہ عمران کی جو قبر ہے یہ 18 گز لمبی ہے اور 8 یا 9 گز چوڑی ہے، اور گردا گرد اس کے ایک پتھروں کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ تو وہ یہ بالکل ابھی تک، یعنی وہ 1906 میں لکھ رہا تھا اور ہم 2018 میں گئے تو وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اسی طرح تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈنڈے لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جھنڈے ونڈے انہوں نے ٹانگے ہوئے ہیں، جھنڈے تو ڈنڈوں پہ ہیں، بیچ میں جو رسی بندھی ہوئی اس پہ یہ مختلف لیریں ٹنگی ہوئی ہیں رنگین کپڑوں کی۔ یہ میرا خیال ہے وہ جو کوئی مراد، جس کی مراد پوری ہو جاتی ہوگی نا، بچہ ہو جاتا ہوگا، تو وہ آ کے یہ کوئی ایسے لکڑی کا یا چیتھڑا ادھر ٹانگ دیتا ہوگا۔ جو ایک بات بڑی دلچسپ تھی، وہ ایک ڈنڈے کے ساتھ گھنٹا نہیں، ٹال نہیں ہوتے جو ہمارے یہاں مندروں پہ بھی لگے ہوتے ہیں، اور وہ ٹال بندھا ہوا تھا۔ وہ میں نے اس کا بھول گیا کہ میں اس کا کلوز اپ لیتا، میں نے کلوز اپ نہیں لیا تو ان تصویروں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ٹل سے مجھے فوراً ہو گیا گمان بلکہ یقین کہ یہ واقعی پہلے کوئی اور پوجا گاہ تھی۔ بعد میں جب ہم مشرف با اسلام ہو گئے تو پھر ہم نے اس کو خواجہ عمران کر لیا۔ اچھا، پہلے بھی میں لوکل لوگوں سے پوچھ چکا تھا کہ خواجہ عمران کون ہے، وہ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون ہے۔ تو ابھی جب ہم اوپر پہنچے ہیں تو ایک بندہ داڑھی والا نوجوان، 25 سال عمر ہوگی، پٹھان تھا، کوئٹہ کی طرف سے کہیں سے آیا تھا۔ وہ بڑی تیزی میں نا بھاگ کے، کبھی اس کمرے میں، وہ 2 کمرے بنے ہوئے، کبھی اس کمرے میں گھس کے کچھ چیک کرتا تھا، پھر کبھی اس کمرے میں گھس کے چیک کرتا تھا، پھر ادھر آ کے دیکھ رہا ہے آگے پیچھے ہو رہا ہے پوری اس ویل بیک کے اوپر۔ اب کافی تیز چلتے ہوئے وہ کر رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا، پائن کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ کہتا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے کا، ایسے بس اس نے حقارت سے کہا۔ تو میں نے کہا، میرے بھائی یہ تو دیکھنے کی جگہ نہیں، یہ تو پوجا پاٹ دعا کی جگہ ہے۔ تو کہتا ادھر آ کے کیا کرنا ہے، پینے کو تو پانی بھی نہیں ہے۔ وہ نیچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے گھر والے، اور تو میں ان کو یہاں پہ لے کے آنا تھا، میں تو دیکھنے آیا تھا، ریکانیسنس کرنے آیا تھا وہ بندہ۔ تو یہاں نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی یہاں کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تم نے اگر بچے کی دعا کرنی ہے تو تم کرو۔ تو ہنس کے کہتا ہے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میں نے کیا دعا کرنی ہے بچے کی، وہ تو جب ہوگی تو دیکھیں گے۔ تو خیر، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے دوست بھی وہاں پکنک کرنے جاتے تھے، اس نوجوان نے پکنک کا لفظ بھی استعمال کیا کہ ہم تو آئے تھے کہ یہاں پہ پکنک کریں گے۔ تو خیر ہم تو ابھی ادھر بیٹھے ہی ہوئے تھے، تو وہ فٹافٹ اترا ہے اور تیز قدموں سے وہ نیچے چلا گیا، اور جب ہم نیچے آئے ہیں تو وہ لوگ جا چکے ہوئے تھے۔ تو اب جو گیزٹیئر کے اندر جو دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے نا، وہ جو 1906 کا کوئٹہ پشین کا گیزٹیئر ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو پیر تھا نا، یہ 1873 میں مر گیا تھا۔ یہ پیر کم تھا، یہ ڈومسڈے پروفٹ زیادہ تھا، یہ گہری گھناؤنی قسم کی باتیں کرنے کا عادی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو کھوجک ٹنل کھود رہے ہیں، وہ اس میں سے آگ نکلے گی، سب کچھ بھسم ہو جائے گا، یہ جو اب آ گئے ہیں ادھر پہ یہ گورے لوگ، یہ سارے پستے کے درخت کاٹ کے لے جائیں گے، اور یاد رہے کہ بلوچستان پستے کے لیے مشہور ہے، بہت پستہ اگتا ہے وہاں پہ، اور یہ کیا کہ چمن کے اوپر بھی قبضہ کر لیں گے۔ یہ باتیں تو اس بابے نے صحیح کی تھیں، گورا آیا ہی قبضہ کرنے کے لیے تھا۔ لیکن یہ جو کھوجک ٹنل والی بات ہے نا، یہ کہ اس میں سے آگ نکلے گی، یہ خواجہ عمران کے منہ میں بعد میں ڈالی گئی اس کے مرنے کے بعد۔ جیسے ہم بہت ساروں کو ان کے مرنے کے کئی ہزار سال بعد بھی مشرف با اسلام کر لیتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں۔ سکندر الیگزینڈر جو ہے وہ ایک بڑی اہم مثال ہے، وہ اسے ہم نے مسلمان کر لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہ یہاں پہ انہوں نے اس کے منہ میں اس کے مرنے کے بعد یہ کھوجک ٹنل سے نکلنے کی آواز نکالی، کیونکہ اس کے مرنے کے 15 سال بعد یعنی 1888 میں کھوجک ٹنل کے اوپر کام شروع ہوا تھا۔ تو اس وقت تو ابھی اس کی وہ منصوبہ بندی بھی نہیں ہو رہی تھی، تو اس کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ یہ باتیں جھوٹ ہوتی ہیں۔
اچھا، اب یہ خواجہ عمران والا جو لفظ ہے نا، یہ دلچسپ ہے۔ اس میں یہ کہ پٹھان لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہودیوں کا وہ 12واں قبیلہ ہے۔ تو ایک زمانہ تھا میں بھی جاہل ہوتا تھا، کچھ پڑھا والا نہیں تھا، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک ہی ہوگا، جیسے ارائیں جو ہیں سارے عرب سے آئے ہیں، اوان بھی عرب سے آئے ہیں، کھٹڑ بھی عرب سے آئے ہیں، رجپوت بھی عرب سے آئے ہیں۔ تو وہ میں نے کہا یہ بھی ادھر سے ہی آئے ہوں گے، ادھر تو شیر چیتے بگیاڑ تھے۔ محمد بن قاسم صاحب جب تشریف لائے ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنگلی جانوروں سے ہی انہوں نے جنگیں لڑ کے یہ اس ملک کو مشرف با اسلام کیا، اور پھر یک سارے یہاں پہ انسان بن گئے۔ تو تب کچھ پڑھا ہوا نہیں تھا۔ پھر اور اس وقت یہ تھا کہ یہ مجھے پتا تھا کہ بائبل کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون جو تھے، ان کے والد کا نام عمرام ہے، عمران نہیں ہے، عمران نہیں ہے، عمرم ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ضرور بگڑی ہوئی شکل ہے خواجہ عمران ان عمرم کی، اور یقیناً پٹھان جو ہیں وہ یہود نسل کے ہی ہیں۔ تو اس وقت یہ میں مانتا تھا۔ پھر جب کچھ پڑھ لکھ لیا اور پتہ چلا کہ نہیں، کوئی بھی ہم میں سے باہر سے نہیں آیا، سب ادھر کے ہی لوگ ہیں، تو پھر وہ خواجہ عمرم جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو قصہ یہ ہوا کہ یہ خواجہ عمران کون تھا، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور بس یہ کہ جی وہ کہیں سے آیا اور وہ 1873 میں مر گیا، اور وہ یہ پیشین گوئیاں کرتا تھا کہ افرنگیوں نے قبضہ کر لینا ہے اور سارے پستے کے درخت کاٹ دینے ہیں۔ درخت تو نہیں کاٹے، البتہ انہوں نے قبضہ ضرور کیا۔ تو خواجہ صاحب کے مرنے کے بعد وہ جو نزدیکی گاؤں تھے، اس کے جو اکابرین تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے یہاں پہ یہ کمرے ومرے بنوا دیے، اور میرا خیال ہے قبر کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ بنوائے کہ جی جو بھی یہاں پہ دعا کرنے آئے تو وہ یہاں رہ سکے۔ دعائیں کم اور پکنک زیادہ بن گئی، اور کیسی پکنک تھی کہ جہاں پانی بھی نہیں تھا پینے کو۔ تو جہاں یہ اپنا اس کی قبر ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑا اور نارتھ کی طرف جو ہے ایک بینچ مارک بھی بنا ہوا ہے۔ وہ جو سروے والے جب اپنا نقشہ سازی کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے بنایا تھا، یہ اس بینچ مارک کی تصویر ہے۔ اس پہ آپ دیکھ لیجئے، وہ عزیز جمالی بائیں ہاتھ کو پیچھے ہیں، شاہ زین نوجوان بچہ جو ہے وہ آپ کو آگے ریلیکس کرتا ہوا دکھ رہا ہے، اور محمد اکرم جو ہمارے ساتھ چمن سے چلا تھا، یہ لیویز کا سپاہی، وہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ یہ شاہ زین جو ہے یہ تھیلیسیمک ہے، اور جن کو خون کی یہ ایک بیماری ہے، یہ جن کو ہوتی ہے بچوں میں اور بڑوں میں بھی ہوتی ہے، یہ وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایگزرٹ کرنا، سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیتا ہے یہ جو شاہ زین ہے، اور یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اوپر آیا بغیر کسی مدد کے۔ تو خواجہ عمران، جو کہ میں پہلے کسی زمانے میں سمجھتا تھا کہ وہ عمرام سے بگڑ کے عمران بن گیا، اور جس کے نام سے وہ پوری پہاڑی ہے جس میں سے کھوجک ٹنل گزرتی ہے، وہ دراصل میں خواجہ عمران ہی ہے، جس کے کوئی کرامات کا ذکر نہیں کرتے، جس کی کوئی اور داستان نہیں سنائی جاتی، بس یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ یہ باتیں کر گیا کہ جی انگریزوں نے قبضہ کر لینا اور کھوجک ٹنل میں سے آگے نکلیں گی، شعلے نکلا کریں گے، جبکہ کھوجک ٹنل اس کے مرنے کے 15 سال بعد بنی۔ تو اصل جو بات ہے وہ جو جہاں پہ بھی ہم لوگ بچے کی دعا کرنے جاتے ہیں اور ایسی ویران اور اونچی جگہ پہ یا کسی ندی کے کنارے پہ، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ دھرتی ماں کی وہ پوجا گاہیں ہیں جو کہ آج سے 4-6 ہزار سال پہلے جو سندھو گھاٹی کے اور گنگا گھاٹی، جمنا گھاٹی، یہ جتنی ہماری ادھر بڑے دریاؤں والی گھاٹیاں ہیں، اس کے جو رہنے والے لوگ تھے، وہ جس دھرتی ماں کو وہ مانا کرتے تھے اسی کو ہم مان رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کا نام بدل کے اس کو تھوڑا سا مسلمان کرنے کی کوشش کر لی ہے۔